بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی رگ رگ سے چاہے ہر کوئی واقف ہو، فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں، ورنہ ہر رگ ہی دکھنے لگے گی۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب، کہاں اور کیسے کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ نماز نہ پڑھنے کے خود ساختہ بہانے: میرے کپڑے ناپاک ہیں، میرا موڈ نہیں ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، آئندہ جمعہ سے نماز شروع کروں گا، کوشش کر رہا ہوں، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ چلیں میں آتا ہوں، میں چلا گیا تو دکان، کاؤنٹر یا آفس کون دیکھے گا؟ یاد رکھیں، روز قیامت جب جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو جہنمی لوگ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ دل کی سختی یہ ہے کہ تمہیں موسیقی تو رلاتی ہے، مگر قرآن کی تلاوت نہیں رلاتی۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ ایک خوبصورت ترک کہاوت: اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھیں: اپنوں میں خوش رہنا، رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا، یقین مانیے بہت خوش رہیں گے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک قبر پر ایک انمول فقرہ لکھا تھا: کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ یہ ہمیں نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو اس وقت توڑ دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہے۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد کرنا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں اس کو نہیں دوں گا۔ سماج کے لیے لڑو، لڑ نہیں سکتے تو لکھو، لکھ نہیں سکتے تو بولو، بول نہیں سکتے تو ساتھ دو، ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو جو لڑ، بول اور لکھ رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ اگر مدد بھی نہ کر سکو تو ان کے حوصلوں کو گرنے مت دو، کیونکہ وہ آپ کے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کو روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کے لیے فرشتے تب تک مسلسل رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے، وہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تمہارا رب بہت مہربان ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور ابھی اس نے عمل نہیں کیا ہوتا، پھر بھی اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو برائی کا ارتکاب کر لے اس کے لیے صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالی اپنی رحمت سے اسے بھی مٹا دیتا ہے۔